बहा के ते बदला ले तू असां नू मार चाबक क्या आका ने कोल बहा के ते नंगी कंड सी उस दिन हुजूर मेरी क्या फिर आकाश सुना के ते कमली वाले ने चुकी कमीज फौरन ज़ेरे लब ऐसी मुस्कुरा के ते सरकार ने जो कमीज मुबारक चुकी आकाशा ने हाथ में कोड़ा लिया सहाबा दियां चीखां निकल गई जो सरकार ने कमीज मुबारक चुकी अपना उन्हें मोहर नबूवत वेखी हाथ कम गए अखां चों सोहनी लड़ियां बह निकलियां कोड़ा सुट दिता ते जाके सरकार दी मोहर नबूवत दा बोसा ले लिया ते नाल आपदे जिस्म मुबारक नाल अपने आप नूं मस पे करदे ने और अर्ज पे करदे ने अपना जिहड़ा वे हजूर मेरा मकसद बदला लेना तो नहीं सी क्योंकि तुहाडा फरमान है ज़ोलत शुदा सफ़ा 77 दे उत्ते मन मसा जलदी लन तमस्साहुन नार कि जेड़ा हाल ते ईमान दे नाल मेरे जिस्म अनवर नाल मस कर गया उन्होंने जहन्नम दी अग नहीं छुएगी मैं तो इस वास्ते सारा जतन किया वे इस वास्ते सारा जतन किया वे रद की आकाश ने या रसूल अर्ज की आकाश बादब हो के कमली वालिया करी माफ मैनू अपने करम दा मी बरसा के ते चुम सुने नबी दिया कदमानू की अर्द आकाश बजा के ते कमली वालिया करी माफ मैनू अपने करम दमी बरसा के ते अर्ज की हजूर मेरा मकसद कोई बदला लेना तो नहीं सी मेरा इस वक्त तुहाडा हुक्म सी ते मैं ते बड़ी देर दा मतलाशी सां कि तुहाडी अपना जिहड़ा जिस्म अनवर दे नाल अपना जिस्म नूं मस करन दा मौका मिल जाए अज तुसां मौका ता फरमा दिता वे पहले ते जो कमीज मुबारक चुकी है मोहरे नबूवत दा बोसा लिया सरकार दे दोवां कंधियां दे दरमियान सी उस बाद मैं अपने जिस्म नूं मस कीता वे क्योंकि तुहाडा ही फरमान है मन मसा जलदी लन तमस्साहुन नार जेड़ा एक बारी मेरे जिस्म अनवर नाल हाल ते ईमान दे नाल मस कर गया उन्होंने जहन्नम दी अग भी नहीं जला सकती छू नहीं सकती लन तमस्साहुन नार जहन्नम दी अग जलाना तो बड़ी दूर की गल उन्होंने मस भी नहीं करेगी लन तमस्साहुन नार छुएगी नहीं। कुछ लोग कहते नहीं जी ये ऐसे तज़ीम करते हैं अल्लाह वालों के हाथों को चूमते हैं। मैंने कहा मिशकात का सफ़ा 402 पढ़ो हज़ारा रदियल्लाहु सदीस के लेकिन रेहान साहब जिन ज़ालिम के ऊपर 302 लग गई है ना वो 402 पढ़ने की ज़ामत नहीं करते। मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ गुस्ताह रसूल के साथ यहाँ भी 302 है वहाँ भी 302 है। ये मिशकात मेरे पास तीनों जिल्दें पढ़ी हैं। मिशकात शरीफ का सफ़ा 402 है। रावी हज़ारा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम एक वफ़द की सूरत में मदीनतुल मुनव्वरा गए सरकार की बारगाह में। सुनो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं फ़ानो कब्बिलु यदा रसूलुल्लाह व रिजलहु हमने सरकार के हाथों को भी बोसे दिए सरकार के कदमैन शरीफैन को भी बोसे दिए। आका करीम के हाथों और पाँव को बोसे देना ये सहाबा की सुन्नत है और अल्लाह वालों के हाथों को चूमना ये सहाबा की सुन्नत है। सही मुस्लिम उठा के देखो, सही मुस्लिम के अथेंटिक हदीस सरकार ने फरमाया फ़ारूक आज़म आपने जाना कर्म में मेरा वैस होगा। उसको बर्स का मरज़ था सारा ठीक हो गया लेकिन उसने कहा था या अल्लाह एक निशान रहने देना ताकि तेरी रहमत मुझे याद आती रहे। उसके थैली पर एक दिरहम के बराबर बर्स का निशान है। जब सैयदना फ़ारूक आज़म आए देखा नाम पूछा हुलिया देखा जो सरकार ने बताया वही था। मैं ज़रा हाथ दिखा उसने हाथ दिखाया जब देखा ना थैली के ऊपर वो बर्स का निशान है तो फ़ारूक आज़म ने आपके हाथ को चूम लिया। वलियों की बारगाह में भेजना सहाबा को जो नबी की सुन्नत है और वलियों की बारगाह में जाना ये सहाबा की सुन्नत है। ख्वाजा वैस करनी सहाबी नहीं है वली अल्लाह किताबी हैं और वलियों के हाथों को बोसा देना ये सहाबा की सुन्नत है। ये इस्लाम के लेते हैं ऐसे हाथ करके जो ऐसे हाथ करे मैं उसके साथ सलाम नहीं देता। ये तकब्बर की अलामत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने मेरे पास बुखारी की तीनों जिल्दें और मज़ेदार की बात है मैंने तर्जमा में इनका रखा हुआ है गैर मुकल्लिदीन का अल्लामा वहीदुज़्ज़मान का वो मौजूद उसका तर्जमा रखा है। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है बुखारी शरीफ में दोनों हाथों से मुसाफा करना दोनों हाथों से
اس میں تعظیم ہے. ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے. اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کھڑا ہو جاتا، کر کے کھڑا نہیں ہو جاتا. این ایمٹی وسل میکس مچ نائس. خالی برتن زیادہ آواز دے گا، اور جو ٹہنی شکری ہوتی ہے نا اس کو پھل نہیں لگتا، جو ٹہنی جھکتی ہے پھل اس کو لگتا ہے. اہل سنت تو جماعت کے نوجوان، میں تو ذمہ دار سے کہتا ہوں، سنی گناہ گار ہو سکتا ہے، بدعمال ہو سکتا ہے، سیاہ کار ہو سکتا ہے، لیکن گستاخ نہیں ہو سکتا. لیکن گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے. اور یاد رکھنا، اعمال میں کمی بیشی رہ گئی تو سرکار شفاعت فرما کے معافی دعا دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. اگر عقیدہ بد ہوا تو پھر بخشش نہیں ہے. پھر بخشش اللہ کا قرآن بار بار فرماتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی ٹرانسگریسنگ پیپل. اللہ تعالیٰ گستاخوں کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے لیے ہدایت ہے اس کے لیے بخشش بھی نہیں ہے دین میں. دو گروہ ایسے ہیں مسلمانوں جن کی بخشش نہیں ہونی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی کروئل پیپل. ظالموں کے لیے بھی بخشش نہیں ہے اور گستاخوں کے لیے بخشش نہیں ہے. باقی گناہ گار سیاہ کار بدعمال کے لیے سرکار کے شفاعت کا در کھلا رہے گا. بلکہ میں جب گیا ہوں نا ریاض الجنہ میں، تو جہاں سے انٹر ہوتے ہیں دروازے کے اوپر بھی لکھا ہے سرکار کی حدیث، ابھی بھی لکھی ہے. میں سال کی بات کر رہا ہوں، اگست کی. لکھا ہے شفاعت اہل کبار من امتی. جو میرے امت کے بڑے بڑے گناہ گار ہیں نا، میری شفاعت ان کے لیے. یہ ریاض الجنہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک یہ لکھی ہے، اور دوسری بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی صفحہ 530. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک گھر تک یہ ساری کی ساری جنت ہے. دیکھو نا، آپ جاتے ہیں حج کرنے، تقریباً 11-12 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 40 دن کی محنت ہے. تو قسمت والے کا حج قبول ہوتا ہے. تو جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے. وہ سودا پھر بھی ادھار آگے جا کے، وہ پھر یہ آگے جا کے. تو سرکار مت ہے کہ الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، اور میری مسجد قباء میں آ کر 2 نفل پڑھ لو، مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا. علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھو پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو سیمن شام عشق مصطفیٰ کے اوپر بات کر رہا تھا، جو آیا ان کا 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آج پڑھنا جا کے سارے سے. یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ کا قرآن ہے، میرے اور آپ کے میٹھے میٹھے آقا کی زبان ہے. تیسرا پارہ آیت نمبر 31 کا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو حکم دے رہے ہیں، پلیز ڈکلیئر اف یو وانٹ لو اللہ یو شوڈ فالو می. محبوب دنیا والوں کو بتا دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ عشق کریں، آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کے نقش قدم پہ آ جائیں، آپ کی محبت میں آ جائیں. یا اللہ پھر فرمایا پھر انہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگلا حصہ، اگلا جملہ سنیں، ما یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. عربی گرامر کا اصول ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل کے آخر پہ پیش ہوتی ہے. میں کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرمائے گا. یحببکم اللہ، اللہ shall love you، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. and forgive you your sins، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگلا جملہ بڑی لمبی ہے، فرمایا واللہ غفور الرحیم، اینڈ اللہ از فارگیونگ مرسیفل. تمہارا اللہ وہ ہے جو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن گناہ گار کو، سیاہ کار کو، بدعمال کو، گستاخ کے لیے بھی بخشش نہیں ہے، ظالم کے لیے بھی بخشش نہیں ہے. اس لیے تو یہ فرمایا کہ جو محبوب کبریا سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، پھر سارے ایمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ علامات محبت ہے کثرت سے اللہ کے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھنا. مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی، کوئی انکاری نہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو.
صلو علیہ یہ واو جو ہے نا، یہ دو ہی معنی دیتا ہے عربی میں. اگر کسی اسم سے پہلے ہے تو قسم کا معنی دیتا ہے، واللہ والعصر واللیل. اگر دو اسموں کے درمیان ہے تو یہ پھر بطور پریپوزیشن آتا ہے، حرف ربط آتا ہے، پھر اور کا معنی دیتا ہے. یہاں یہ حکم ہے، یہ واو عطف موجود ہے، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود پڑھو، وسلموا، اور سلام بھی پڑھو، تسلیما، کثرت کے ساتھ. درود ابراہیم سارے کا سارا درود ہے، اس میں ایک لفظ بھی سلام کا نہیں ہے، ایک لفظ بھی اس میں سلام کا نہیں ہے. اس لیے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے. اور سلام پڑھنا واجب ہے، درود پڑھنا سنت ہے. نماز میں سلام پہلے پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی آپ پر سلام رحمۃ، یہ واجب ہے، چھوڑو گے نماز نہیں ہوگی. آگے اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ سنت ہے، رہ بھی جائے گا تب بھی نماز ہو جائے گی. تو یہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اپنے آقا پر، یہ علامت ہے محبت کی پہلی. اور پھر جہاں آقا کا فرمان آ جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، حضرت تسلیم ہم ہو جاتا ہے، وہاں اپنی بات نہیں چلتی، پھر آقا کی بات کو مانتا ہے. اور جب آقا کریم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جسم کام جاتے ہیں. میری بات نہیں، شبد ہم سے دل بھی مندارہ نبوی کی پہلی صفحہ 528 پہ لکھتے ہیں، قتادہ بن نعمان کے سامنے جب بھی حضور کا نام آتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جسم کام تھا. عبداللہ ابن انیس وہ اتنے عظیم عاشق رسول تھے، جب سرکار کا وصال ہوا اس قدر روئے کہ ان کا غم سے کلیجہ پھٹ گیا، شہید ہو گئے. تو یہ حکم ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق کرنا شروع کر دو. جب محبوب کے ساتھ عشق ہو گیا، محبت ہوگی، پھر اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم. آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت، تو جو میرے الفاظ کے ساتھ، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف تاجر انبیاء کے لیے. وعدہ بھائی، یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علیہ